السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب صرف سنی مسلمان وفادار رسول نے، کوئی دیوبندی دشمن رسول غدار رسول میرے سلام کا جواب نہ دے۔ میرے پیارے پیارے سنی بھائیوں، وفادار رسولوں، اس یوٹیوب چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو دیوبندیوں کا اوریجنل چہرہ دیکھنا ہے، دیوبندیوں کی جو دوگلی پالیسی ہے اگر آپ کو دیکھنا ہے تو جلد سے جلد اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور یہ جو گھنٹی ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس آنے والی ہر ویڈیو پہنچ جائے اور دیوبندیوں کا بے نقاب چہرہ آپ دیکھ سکیں۔ میں دیوبندیوں کے دونوں رخ دکھاتا ہوں، ایک طرف تو ان دیوبندیوں کو اپنے دیوبندی شیطانوں سے محبت، اور دوسری طرف اللہ کے محبوب بندوں سے، انبیاء اکرام اولیاء اکرام سے نفرت۔ تو اس ناانصافی کا دو رخ والا چہرہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں، اور یہ جو گھنٹی دکھ رہی ہے اس کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی مبین بھائی، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ نے سنائیے؟ بس اللہ کا کرم ہے، دعائیں ہیں آپ کی۔ وہ یار آپ نے کچھ بھیجا تھا آڈیو میں، ہاں وہ میں نے سنا تھا، تو پھر میں نے کہا لاؤ وہی بات کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں مبین بھائی؟ آپ کو میں نے وہ حوالہ بھیج دیا ہے، آپ نے دیکھا ہے نہیں؟ ہاں، وہ اس میں لکھا ہے نا، مطلب زنا، اگر نماز میں زنا کا خیال آ جائے تو اپنی عورت کے ساتھ مجامعت کا خیال لانا بہتر ہے نا؟ ہاں ہاں، اور اگر بیل یا مطلب کسی پیر کا یا اپنے بزرگ کا خیال آ جائے، چاہے وہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو، اس میں جو حوالہ دیا ہے جی تو حوالہ یہ ہے نا کہ مطلب کہ جس شخص پر یہ مقام کھل جاتا ہے وہ جانتا ہے، ہاں مقتضائے مطلب ظلمات بعض زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا اسی جیسی اور بزرگوں کی طرف خاص جناب رسالت مابی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے، کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے، سمجھے؟ ہاں اور بیل اور گدھے کے خیال کو نہ تو اس قدر پیدگی ہوتی ہے، نہ تعظیم، بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے، اور غیر کی تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جی، میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں تھوڑا، آپ نے اس کو پڑھا، آپ نے کچھ سمجھا؟ بھائی معلوم ہے، مطلب ایسا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ جی ٹھیک ہے، حالانکہ معراج میں کیا ہوا تھا کہ جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، اللہ کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، نبیوں ارے کو دیکھا۔ وہاں معاملہ اور ہے، یہاں معاملہ اور ہے، ٹھیک ہے، آپ وہ نہ سمجھاؤ، میں سمجھ گیا۔ اچھا، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، تو اس سے کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا وہی معراج سمجھ رہے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی؟ مطلب اس معراج کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے۔ بھائی حدیث میں لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی نماز پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نماز ایسی پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، لیکن اگر تمہارے اندر وہ کیفیت نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو محسوس کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، جی ہے نا؟ ہاں، تو یہی بات ہے۔ اور بھائی نماز میں ہم نماز پڑھیں گے تو تحیات میں نبی کا نام آئے گا، خیال ضرور جائے گا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے، پھر اس میں نبی کا خیال آئے گا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو بھائی
کیوں لکھ دیا اس کو؟ کچھ آپ نے سمجھا کبھی جی ان کا مقصد کیا ہے؟ کبھی سمجھا؟ ہاں تو آپ سمجھا دیجیے بھائی جان. بھائی یہی ہے نا کہ اگر ہم اپنے جیسے ہمارے پیر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارا ان سے تعلق ہے، تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے. تو اب اگر ان کا خیال آ گیا، کیونکہ دنیا دار بیل گدھا عورت انا زنا یہ سب چیزیں اگر وسوسے مطلب اس میں دیا وسوسوں کے حساب سے وسوسہ دیا لکھا ہوا ہے کہ جو ہمارے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ اس کی چوری کر لیں یا مطلب الٹی سیدھی باتیں، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو شیطان وہ چیز یاد دلاتا ہے جو ہمیں کبھی یاد نہیں آئے گی. اچھا ابھی میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا ہے اچھا اور ابھی آپ نیت باندھ لیں گے تو پھر پتہ نہیں کہاں کہاں کے وہم و خیال جو ہے دماغ میں گھومنے لگتے ہیں. اچھا تو آدمی بیل کا جیسے ایک صحابی تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کا باغ بڑا اچھا لگا، نماز میں ان کا دھیان باغ کی طرف چلا گیا. تو جب ان کو احساس ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ اپنا باغ صدقہ کرا دیا. بولے کیا اللہ کے کرا رسول دیا؟ اپنا باغ صدقہ کرا دیا. کیا کرا دیا؟ صدقہ. اچھا صدقہ کرا دیا. ہاں مطلب جو چیز اللہ کی یاد میں مانے ہو اس کو ختم کر دیا. اچھا جیسے ایک مرتبہ ان کی جماعت چھوٹ گئی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، تو انہوں نے 40,000 گھوڑوں کے پیر کٹوا دیے تھے. گھوڑے بڑے اچھے تھے، گھوڑے بڑے خوبصورت تھے، جہاد کے لیے منگائے گئے تھے، لیکن اس کو دیکھنے کے چکر میں نماز کی جماعت کا وقت نکل گیا. تو اس وجہ سے انہوں نے 40,000 گھوڑوں کے ٹانگیں کٹوا دی. مطلب یہ حالانکہ وہ عبادت تھی، جہاد بھی عبادت ہے، دین کے مقصد سے وہ آئے تھے، لیکن بھائی وہ نبی تھے، ان کی سوچ بڑی تھی. تو اب اگر ہمارے دل میں نماز کی حالت میں کسی کا خیال آ رہا ہے تو ہم تو اس کو جھٹک دیں گے، لیکن اللہ کا خیال، بھائی نماز ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، تو جی نبی کا خیال آئے گا تو اس کو ہم جھٹک سکتے نہیں ہیں. بھائی بزرگ کا خیال آ رہا ہے، ہمارے پیر صاحب ہیں، ہمیں ان سے عقیدت ہے، تو بیل گدھا جانور لگائی عورت ان سب کا دھیان ہوگا تو آدمی خیال جھٹک دے گا، ہٹا میں نماز پڑھ رہا تھا، دھیان کہاں چلا گیا، استغفر اللہ، مطلب آدمی من میں سوچتا ہے. لیکن جب اپنے بزرگ کی طرف دھیان جائے گا تو اس سے عقیدت بھی ہے، محبت بھی ہے، تو پھر اس سے دھیان، پھر وہ اللہ کی نماز کہاں پڑھی اس میں. تو کس کی نماز، تو پھر کس کی نماز ہو گئی؟ اگر خیال آ گیا تو پھر کس کی نماز ہو گئی؟ کسی اور کی ہو گئی؟ کسی اور کی ہو گئی. تو نماز ہی نہیں مانے گی نا. جب حاضری نہیں ہے موقع پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب مسجدیں بھری ہوں گی لیکن خشوع خضوع اٹھ جائے گا. خشوع خضوع یہ لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گا. تو صحابہ نے کہا کہ خشوع خضوع کیا ہے؟ بولے یہی کہ استحضار کہ اللہ کا خوف حاضر، مطلب دل میں رکھنا کہ ہاں بھائی ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو نماز جو ہے گناہوں سے بچاتی ہے. اگر یہ چیزیں نہ ہو تو پھر ہم نمازی نہیں ہیں. بھائی استحضار جو ہے، دیکھیے بات یہاں نبی کے خیال کی ہے، اور بزرگوں کا اور نبی کا خیال اگر کسی کو آ رہا ہے نماز میں تو وہ جو ہے ان کی تعظیم کی وجہ سے شرک ہو رہا ہے. بات یہ ہے نا؟ ہاں یہی لکھا ہے نا؟ ہاں. تو صرف یہ سنی حنفی بریلویوں کے لیے شرک ہوگا، یا پھر اگر اس عمل کو دیوبندیوں کے اندر بھی پایا گیا، دیوبندیوں میں بھی یہ عمل پایا گیا، ان کے لیے بھی شرک ہوگا؟ بھائی جو چیز اللہ سے دور کرے، ہاں بھائی عبادت اپنی جگہ ہے، ہر چیز کا ایک مقام، ایک مرتبہ ہے. دیکھیے یہاں پہ جو ہے ہاں نماز کے تعلق سے بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں اور اگر کسی کو ہمہ وقت ہی رسول اللہ کا خیال رہتا ہو دل میں ہاں. تو وہ کیسے دور کرے گا؟ تو بھائی وہ تو معذور ہے نا. معذور ہے؟ بھائی وہ معذور ہے. اچھا تو یہ بتائیے کہ نماز اللہ میں کے رسول، رسول صلی اللہ ایک علیہ منٹ، وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کو اتنا یاد کرو کہ لوگ تم کو پاگل دیوانہ کہنے لگے. اچھا سنو، اب ایسا کوئی کرتا ہے؟ ارے سنو تو، ہاں نماز میں رسول اللہ کا خیال اگر آ گیا، ہاں. اور آتا ہی ہے، بھائی کوئی خیال تو آنا لازمی ہے نا. دنیا میں کوئی ایسا مومن نہیں ہے. چکر کیا ہے، جب میں ایک نماز منٹ، پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں گا تو سب سے پہلے نبی کا خیال آئے گا
کہ میرے آقا نے، میرے نبی نے، ہمارے نبی نے نماز پڑھی ہے، وہیں سے خیال شروع ہو گیا نبی کا آنا۔ جب خیال شروع ہو گیا تو پھر انہوں نے، احمق لوگوں نے ایسی بات کیوں لکھی اور یہ بھی لکھا کہ بزرگوں کی یہ تعظیم شرک کی طرف کھینچ لے جاتی ہے؟ پتہ نہیں یار کہاں سے لکھ دیا۔ بھائی آپ ہی تو پڑھ کے بتا رہے ہیں مجھے، آپ ہی نے پڑھا ہے، میں نے تھوڑی پڑھا ہے۔ ہاں ہاں آپ ہی نے تو پڑھا بھائی، میں نے تو نہیں پڑھا نا آپ کے سے، میں نے تو صرف، آپ نے حوالہ مانگا میں نے حوالہ بھیج دیا، اب پڑھ کے آپ نے مجھے سنایا ہے اور آپ نے ہی کہا ہے کہ یہ بزرگوں کی تعظیم جو نماز میں ملحوظ ہوتی ہے یہ شرک کی طرف کھینچ لے جاتی ہے۔ اب کیسے شرک ہو جاتا ہے آپ بتائیں، آپ کے کوئی سمجھ میں آتا ہے؟ آپ کی کسی طرح سے سمجھ میں آتا ہے؟ اور غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی جو ہاں نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔ ہاں تو مجھے یہ تو بتائیے کہ جو مطلب بزرگوں کی، اگر بزرگوں کا خیال آ گیا اور ادب کے ساتھ آیا خیال، تو یہ کیسے شرک ہو جائے گا؟ مجھے بس اتنا بتا دیجیے، آپ ہی بتا دیجیے۔ بھائی حاصل کلام اس جگہ وسوسوں کے مرتبوں کے تفاوت کا بیان کرنا مقصود ہے۔ انسان کو چاہیے کہ آگاہی حاصل کر کے کسی معنی کے ساتھ اللہ عز و جل کے حضور سے نہ رکے اور پیچھے نہ ہٹے۔ اچھا یہ بتاؤ مبین بھائی، ہاں ساری باتیں تو آپ نے بتائی دی ہیں مجھے، ہاں اور آگے پیچھے کر کے پھر سے آپ اس کو دھیان کرنا اور یہ بھی دھیان کرنا کہ میں آپ ہی سے پوچھ لیتا ہوں، چلیے میں کسی اور سے تو کیا پوچھوں، ہاں آپ کی کتنی ایسی نمازیں ہیں جو بغیر کسی خیال کے ہیں؟ کیا آپ کو نماز میں خیال نہیں آتا کسی نہ کسی چیز کا؟ ایک بھی نماز ایسی نہیں ہے آج تک پڑھی نہیں۔ مطلب بغیر خیال کے پڑھی ہیں یا بغیر خیال کے نہیں پڑھی؟ سبھی نماز خیالوں کے ساتھ پڑھی ہے بھائی۔ کسی نہ کسی چیز کا خیال آتا ہے نا انسان کو۔ ہاں آتا ہی آتا ہے۔ پھر یار یہ دیوبندیوں کی عقلوں کو کیا ہو گیا؟ کیوں ان کی عقل ماری گئی ہیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اور یہ صریح توہین کی ہے؟ کیا یہ آپ کو توہین نہیں لگتی کہ معاذ اللہ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ اور اسی طرح اور اپنے بزرگ جو بھی ہیں بہرحال، اور پھر حضور کا نام لیا کہ چاہے وہ رسالت معاب ہی کیوں نہ ہو، اپنی ہمت کو جو ہے اپنی ہمت کو لگا دینا گدھے اور بیل کے خیال میں جو ہے مستغرق ہونے سے برا ہے، یعنی ڈوب جانے سے برا ہے۔ بتائیے، بدتر بتایا گیا ہے، برا بتایا گیا ہے، بتائیے کہاں گدھے اور بیل کا خیال اور کہاں میرے آقا کا خیال؟ مطلب جناب نور حسن بھائی، یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ آدمی کا تعلق دیکھا جاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، کیا رسول اللہ، ایک منٹ، نماز کس سے ملی ہے؟ رسول اللہ سے ملی ہے نا؟ ہاں یہ ڈائریکٹ ملی ہے آپ کو؟ نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر تو بندوں کو خیال یوں بھی آگا کہ یہ جو نماز ہم ادا کر رہے ہیں یہ میرے آقا کا صدقہ ہے، یہ میرے آقا کے جو ہے طفیل ہے، یہ میرے آقا کے ذریعے سے نماز ملی ہے۔ ہاں اچھا چلیے یہ سب بھی چھوڑیے، جب ایک عالم، عام انسانوں کو چھوڑ دیجئے، غیر عالم کو چھوڑ دیجئے، جب ایک عالم یہ پڑھے گا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس عالم کو یہ خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ میں اپنے نبی کو سلام کر رہا ہوں، حضور پر سلامتی بھیج رہا ہوں، رحمتوں کی جو ہے دعا کر رہا ہوں، برکتوں کی دعا کر رہا ہوں، اللہ رب العزت میرے نبی پر سلامتی کرے اور میرے نبی پر رحمتیں بھیجے، میرے نبی پر برکتیں عطا فرمائے؟ کیوں نہیں پورا خیال آئے گا؟ عالم کی بات کر رہا ہوں میں، غیر عالم کی نہیں، جس کو بہت سارے تو ایسے بیچارے اتحیات بھی یاد نہیں ہوتی ہے، ایسے بندے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بھائی عالم ہوگا تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز میں اتنا روتے تھے تو بنا سمجھے روئیں گے وہ؟ جب قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن کو سمجھیں گے۔ اچھا وہ سمجھ رہے تھے کچھ اسی لیے تو رو رہے تھے، خیال کچھ آ رہا تھا تبھی تو روئے ہوں گے وہ۔ ہاں تو پھر ان کو شرک کیوں نہیں ہوا یہ بتاؤ؟ کیا صحابہ کرام نہیں جانتے تھے کہ نماز میں غیر اللہ کا خیال شرک ہے؟ تو وہ جنت اور جہنم کے خیال سے روتے تھے نا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو کمال بتائے ہیں کہ میرے آقا نے یہ فرمایا ہے، میرے آقا نے یہ فرمایا ہے، میرے آقا نے یہ فرمایا ہے، تو حضور کا خیال نہیں آتا ہوگا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے؟ تبھی تو روتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کچھ بتایا ہے، سمجھایا ہے، ہاں تو پھر حضور کا خیال نہیں آتا ہوگا؟ بھائی ان کو اتنی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کا خوب مبارک تک وہ بیچارے زمین پر نہیں گرنے دیا کرتے تھے۔ اچھا سنو، شرک سب کے لیے شرک رہتا ہے نا؟
اور کیا. تو وہ صحابہ اکرام کے لیے تو شرک نہیں تھا, آج ہمارے لیے شرک کیوں ہو گیا بتا آپ جواب دے دیجیے مبین صاحب. پتہ نہیں بھائی, میرے پاس اس کا جواب نہیں. پھر وہی بات ہے یار مبین بھائی شرک تو شرک رہتا ہے نا, ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کرو تو دین اسلام ہے اور میں کروں تو شرک, ایسا تو نہیں ہے. شرک کو صحابہ اکرام بھی کریں گے تو شرک ہوگا, شرک کو ہم کریں گے تو شرک ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ صحابہ اکرام کریں تو دین بن جائے, ہم کریں تو شرک ہو جائے. نہیں, ایسا نہیں ہے. مطلب یہ بتائیے, تو پھر جواب دے دیجیے آپ. یہ بتائیے کہ جو صراط الذین انعمت علیہم ان کے ابھی اس کو مت چھیڑیے, ابھی میں کچھ اور بتانے والا ہوں اسی کے ٹاپک سے. ہاں, آپ نے کہا مجھے نہیں پتا, یہ آپ نے یہاں پہ یہ کہہ کے اپنا دامن چھڑا لیا. کیا بولے تھے آپ کہ مجھے نہیں پتا؟ ہاں ہاں. اب دیکھیے میں بتاؤں دیوبندیوں کے گھر کا گھوٹالا. کتاب کا نام ہے حکایات اولیاء, لکھنے والے کا نام ہے اشرف تھانوی, ہاں, اور حکایت نمبر ہے 307. 307. ہاں ٹھیک ہے. اب سنیے پورا غور سے, دھیان سے. خان صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت گنگوہی, ٹھیک ہے, جوش میں تھے. یہاں پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے, وہ میں نے چھوڑ دیا ہے, میں تو لعنت اللہ علیہ کہوں گا, رحمت اللہ علیہ لکھا ہے. ہاں, کیونکہ میں تو انہوں مسلمان ہی نہیں مانتا. اچھا, میں نے اور بھی بہت ساری آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا, اللہ بہتر جانے. مگر چلیے اب میں دیوبندیوں کا یہ شرک دکھاتا ہوں. ایک طرف صراط مستقیم میں وہ کچھ لکھا ہے, معاذ اللہ نبی کا خیال جو ہے وہ شرک میں مبتلا کر دیتا ہے انسانوں کو. مگر یہاں پہ دیکھیے یہاں کیا ہو رہا ہے. تو بھائی وہاں زنا, ایک منٹ, بات کو اب سنیے. اتنی دیر سے میں نے آپ کی بات کو پورا مکمل سنا, سمجھنے کی کوشش کی, پر آپ نے دامن جو ہے چھڑا لیا یہ کہہ کر کے کہ مجھے نہیں پتا. خیر آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دوں. تو رشید احمد گنگوہی جوش میں تھے اور تصور شیخ کا مسئلہ درپیش تھا. فرمایا کہ کہہ دوں, عرض کیا گیا کہ فرمائیے. پھر فرمایا کہ کہہ دوں, عرض کیا گیا فرمائیے. پھر فرمایا کہہ دوں, عرض کیا گیا فرمائیے. 3 مرتبہ کہہ دیا. تو فرمایا کہ 3 سال کامل, سمجھ رہے ہیں, 3 سال کامل یعنی ہمہ وقت, یعنی مسلسل, لگاتار. ہاں لگاتار. حضرت امداد کا چہرہ میرے قلب میں رہا ہے. کیا حضرت امداد کا چہرہ میرے قلب میں رہا ہے. ہاں, کس کے؟ گنگوہی کے. جی گنگوہی کے, جس کو آپ نے کہا تھا کہ وہ جھوٹا ہے, جس کو اپنی موت کی خبر جو ہے وہ 6 دن پہلے ہی ہو گئی تھی. بہرحال یہاں پہ 3 سال کامل کی بات ہے, نہ کہ ایک وقت کی یا کبھی ایسا اتفاق ہو گیا, ایسا نہیں ہے. 3 سال کامل یعنی مسلسل. اب بتائیے 3 سال جو ہے لگاتار انہوں نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی, اور پڑھی تو پھر انہیں شرک ہوا کہ نہیں ہوا ان کے لیے. خیر آگے کی بات سنیے, آگے کیا کہتے ہیں. کمال کی بات تو آگے ہے, ٹھیک ہے بھائی جان. کہہ رہے ہیں کہ حضرت امداد کا چہرہ میرے قلب میں 3 سال کامل رہا, اور میں نے ان سے بغیر پوچھے کوئی کام نہیں کیا. پھر اور جوش آیا, سمجھے, اور فرمایا کہہ دوں. عرض کیا گیا کہ حضرت ضرور فرمائیے. فرمایا کہ اتنے سال. کیا اتنے سال؟ یہاں کوئی قید نہیں ہے, 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال 5 سال 50 سال, یہاں کوئی قید نہیں ہے, یہاں قید ہی ختم ہے. فرمایا کہ اتنے سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے قلب میں رہے. کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں, کس کے؟ رشید احمد گنگوہی کے قلب میں, یعنی اس کے سینے میں, اس کے دل میں. اور آگے فرمایا اور میں نے کوئی بات بغیر آپ کے پوچھے نہیں کی. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. اب پتا چلا کہ رشید احمد گنگوہی نے جو بھی کام کیا ہے, جو بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے یا بتایا ہے لوگوں کو, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے بتایا ہے. کیا رشید احمد گنگوہی نے جو لکھا ہے کہ کوا کھانا ثواب ہے, تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا تھا کہ دیسی کوا کھانا ثواب ہے؟
ہنسی آ گئی آپ کو بھی؟ خیر ایسی، مگر میں نے یہ چٹکلے میں بتا دیا آپ کو، مگر میں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی جان، یہاں تو قید ہی نہیں ہے، حاجی امداد کا چہرہ 3 سال کامل رہ رہا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنے سال رہ رہے ہیں، قیدی ختم ہے، نہ جانے کتنے سال رہے ہوں گے۔ ہاں اب یہاں 1 سال سے لے کے 99 سال تک، 100 سال تک آ سکتے ہیں، ہاں اور اتنی تو اس کی عمر بھی نہیں ہوگی، ہاں تو یہاں شرک کیوں نہیں ہوا؟ دیوبندیوں کا دجل ہے یا نہیں ہے بھائی جان، بتائیے آپ۔ صحیح بات ہے بھائی۔ دجل ہے نا؟ بھائی جب 3 سال تک مسلسل تمہارے خیالوں میں تمہارے تصور کا چہرہ رہتا ہے، تمہارے شیخ کا تصور رہتا ہے، جی، اور پھر نہ جانے کتنے سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب یہ سمجھا نہیں پائے صحیح سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ۔ سمجھا نہیں پائے؟ ارے میرے قلب میں اتنے سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے قلب میں رہے، تو بھائی قلب میں تو اللہ رہتا ہے، قلب میں اللہ رہتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، کوئی اور نہیں رہتا؟ ہاں کوئی اور نہیں رہتا؟ کسی اور کی یاد نہیں آتی ہے اس سینے میں؟ پوری دنیا رہتی ہے۔ تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ رہتا ہے؟ اللہ تو رہتا ہی ہے۔ اللہ کو تو غیر مسلم بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ بتائیے آپ سچے دل سے۔ مانتے ہیں نا؟ ہاں مگر غیر مسلم مسلمان نہیں ہو جائیں گے جب تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر سچے پکے عمل پیرا نہ ہو جائیں۔ ہاں ہمارے نبی کا جو کلمہ ہے اس کو سچے دل سے جب تک نہ پڑھیں، اس پہ عمل نہ کریں۔ ہاں ضروریات دین میں سے ساری چیزوں کا، سارے ارکانوں کا جو ہے وہ خوشی سے اس کو قبول نہ کرے، ہاں ہے یا نہیں ہے؟ ہاں تو میرے بھائی بس میں یہی دجل کے دونوں کے تعلق سے میں بتانا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ ایک طرف تو صراط مستقیم میں لکھا گیا کہ بزرگوں کی جو یادداشت ہے، بزرگوں کا جو خیال ہے، جو ادب کے ساتھ آتا ہے، تعظیم کے ساتھ آتا ہے، یہ شرک ہے، اور دوسری طرف حاجی امداد اللہ کا چہرہ 3 سال مسلسل رہا ہے اور بغیر ان سے پوچھے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے خیال ان کے دل میں، ان کے سینے میں نہ جانے کتنے سال رہا، اور حضور سے بغیر پوچھے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی۔ بتاؤ، یہی تو بات ہے۔ نور حسن سے آپ جو ہے مل کے رہو میرے دوست بھائی جان، میں آپ کو ہر ایک وہ دجل بتاؤں گا آپ کو کہ جس سے آپ انجان ہیں، بے خبر ہیں۔ آپ نے اس دن یہ اعتراض کیا تھا بھائی جان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی یا کون کہاں مرے گا۔ ہاں یہی اعتراض کیا تھا نا آپ نے؟ ہاں ہاں تو میں نے آپ کو بتایا کہ رشید احمد گنگوہی کو اپنے مرنے کے 6 دن پہلے علم ہو گیا تھا۔ بھائی ہم نے جو حدیث پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے 2-3 سوال کیے کہ اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، تو آپ نے بتایا اسلام یہ ہے کہ بھوکوں کو، مطلب 2-3 سوال تھے کہ بھوکوں کو کھانا ارے سنو یار، پھر اس کے بعد صحابہ کرام سے جو فرمایا وہ نہیں سنا آپ نے؟ صحابہ کرام سے فرمایا یہ کون تھے؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول جانے۔ سنو یار، بات تو سنو پہلے۔ جب انہوں نے تیسرا سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے کہا کہ اس کے بارے میں جتنا سوال کرنے والا جانتا ہے اتنا ہی جواب دینے والا جانتا ہے۔ یہ الفاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ جتنا آپ جانتے ہو قیامت کا علم مجھے بھی اتنا ہی معلوم ہے، آپ کو بھی اتنا ہی معلوم ہے، کہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں۔ ہاں سمجھ رہے؟ تاریخ وہ بھی جانتے ہیں، سنو تاریخ وہ بھی جانتے ہیں اور رسول اللہ بھی جانتے تھے، سمجھے؟ مگر پھر نشانیاں بتائی گئیں، اس سے آپ کو ظاہر نہیں ہوتا؟ بھائی جب انہوں نے سوال کیا تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ جتنا تمہیں علم ہے اتنا مجھے قیامت کے بارے میں۔ اچھا یہ بتاؤ، تب جبریل نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ قیامت کا نہیں بتا رہے ہیں کب آئے گی، اس کی تاریخ نہیں بتا رہے ہیں، تو آپ اتنا کام کریں کہ مجھے اس کی نشانیاں بتا دیں۔ پھر آپ نے بتایا مطلب یہ نشانیاں۔ اچھا یہ بتائیے بھائی جان، ہاں آپ اپنی قسم سے بتاؤ، آپ رسول اللہ کے لیے کیا مانتے ہو؟ رسول اللہ کو یہ معلوم ہے یا نہیں کہ کس وقت
اور کس ٹائم پہ اور کس جو ہے دن کس لمحے میں جو ہے قیامت آئے گی، کیسے آئے گی، یہ حضور جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ بتائیے آپ۔ بھائی اس کے بارے میں تو اگر حضور نے کسی کتاب میں لکھا ہوگا کہ مجھے علم ہے، پھر وہی بات، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں جانتا۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں راز و نیاز کی، ہاں ٹھیک ہے، تیسرا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے دین تو پورا پہنچا دیا نا۔ دین پورا پہنچا دیا جو تمہارے فائدے کا ہے۔ ہاں میں نے اس دن ایک اور سوال کیا تھا، میں نے آپ سے، شاید آپ سے کیا تھا یا کسی اور سے کیا تھا، دھیان نہیں ہے، وہ بھی اسی چیز کا انکاری تھا، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کر رہا تھا۔ تو بات اسی طرح سے آ گئی، تو بولا کیا رسول اللہ نے جو ہے چھپا لیا دین کو؟ میں نے کہا نہیں، چھپایا نہیں، جو امت کے فائدے کا تھا وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتایا، سمجھایا۔ مگر یہ بتاؤ کہ عالم لوگ جو ہیں کیا یہ دین کو چھپا رہے ہیں؟ تو بولے نہیں۔ تو پھر میں نے کہا یہ بتاؤ ذرا، چھوٹے گاؤں میں جمعہ درست ہے؟ تو بولا پتہ نہیں۔ ایک اور تھا اس کے ساتھ لائن پہ، میں نے کہا ان سے پوچھو، سمجھے؟ تو اس نے پھر بتایا۔ اچھا آپ بتائیے کیا چھوٹے گاؤں میں جمعہ درست ہے؟ بھائی جمعہ شہر میں ہوتا ہے۔ ہاں تو مطلب اس کی نشانیاں کیا کیا ہیں، کیا شرائط ہیں جمعے کی؟ اس میں جو ہے مطلب جو سرکاری چیزیں ہوں جو جڑی ہوں اس گاؤں سے، جیسے تحصیل وغیرہ یا اور چیزیں جو بھی ہوتی ہوں، کچھ چیزیں ہیں ان کی وجہ سے مطلب اس کا تعلق شہر سے بنا ہوتا ہے۔ شہر سے اگر تعلق بنا ہے گاؤں کا تب تو نماز ہو جائے گی جمعے کی، ورنہ گاؤں دیہات میں جمعہ فرض نہیں ہوا کرتا جو کٹا ہوا ہو شہر سے۔ تو جب نہیں ہوتا جمعہ چھوٹے گاؤں میں تو پھر امام لوگوں نے چھوٹے گاؤں میں جمعہ کو منع کیوں نہیں کیا ہے؟ پتہ نہیں کیوں نہیں منع کیا، اس میں کوئی حکمت ہوگی نا؟ بھائی حکمت کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، مسافر پہ جمعہ فرض نہیں ہے۔ پھر وہی بات کہ مسافر پہ جمعہ فرض نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کچھ حکمت ہوگی نا اس میں، جو چھوٹے گاؤں میں جو جمعہ لوگ پڑھتے ہیں اس کو منع نہیں کیا گیا؟ حکمت یہی ہوگی کہ لوگوں کی عادت بنی رہے، تعلق بنے رہے۔ تو پھر یار جو حکمت کا ہے کام، جو لوگوں کی حکمت کے لیے ہیں، ہدایت کے لیے ہیں، دیکھیے آپ کا جو ایمان ہے ابھی بھی ڈلمل یقین ہے، ابھی ڈلمل ہے، مگر انشاءاللہ اگر آپ مجھ سے باتیں کرتے رہیں گے اسی طرح تو انشاءاللہ روز کوئی نہ کوئی پکے اور پختہ دلیل کے ساتھ میں آپ کو ایک نہ ایک حوالہ روز بتاؤں گا۔ اچھا سب سے پہلے بات مجھے آپ یہ بتاؤ، کیا جو احمد رضا صاحب نے قرآن شریف میں سورہ فتح کا جو ترجمہ کیا ہے، ہاں انا فتحنا لک فتحا مبینا ہاں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس کا ترجمہ آپ کر کے بتائیں پہلے۔ چلیے آپ بتا دیجیے، آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں یا کیا سمجھنا چاہتے ہیں یا مجھے سمجھانا چاہتے ہیں؟ پہلے آپ یہ بتائیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، سب بات چھوڑیے۔ چلیے لیغفر لک اللہ، ہاں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس ترجمے سے؟ اعلیٰ حضرت نے وہ ترجمہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے؟ آپ بتائیے۔ غلط کیا ہے نا؟ کیوں غلط کیسے کیا؟ چلیے بتائیے ذرا، اس کی وضاحت کر دیجیے۔ بھائی لیغفر لک اللہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے احمد رضا صاحب نے کہ ہم نے آپ کے صدقے سے آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے۔ تنزیل میں کیا لکھا ہے؟ بخش دیے۔ الفاظ دیکھیے ذرا غور سے، ذرا دھیان سے، کیا ہے الفاظ دیکھو نا دھیان سے۔ ارے بھائی یہی تو لکھا ہے کہ آپ کے دیکھو میرے بھائی، آپ صرف خالی اپنے دماغ کے گھوڑے جو ہے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہو۔ ہاں بخشے ہے وہاں الفاظ، بخشے یعنی بخش نہیں دیے بلکہ آنے والے وقت میں بخشے آپ کے سبب سے۔ اے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح دی، یعنی کھلی ہوئی فتح دی جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔
ہاں اے محبوب تاکہ آپ کے سبب سے، آپ کے ذریعے سے آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے گناہ یا خطا معاف کرے، ہاں ٹھیک ہے، معاف بخشے۔ کرے، ہاں۔ بخشے۔ تو یہ بخش نہیں دیے بلکہ آنے والے وقت میں میدان محشر میں اے محبوب آپ کے ذریعے سے بخشے جائے آپ کے اگلے اور پچھلے امتی۔ حضور شفاعت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب ایک آپ منٹ، کے اگلے پچھلے، ایک منٹ، نہیں، آپ کی امت اپنا کے اعتراض اگلے، بتا دیجیے آپ۔ ہاں آپ کی امت کے اگلے، تاکہ آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ بخشے۔ آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے یار۔ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے۔ ہاں، ارے یار دیکھ کے پڑھو نا تم، میں یہاں بغیر دیکھے بتا رہا ہوں، تم سے دیکھ کے نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ ہاں تو میں نے کئی سال پہلے پڑھا تھا نا، آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے گناہ بخشے، ہاں۔ ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بتائیے وہاں پر نہ تو مات جو ہے، مطلب امت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، ہیں؟ تمہارے اگلے تمہارے پچھلے کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اچھا تو پھر اللہ کیا ہے؟ فرما رہا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی اور آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے، آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے۔ اچھا یعنی حضور کے؟ ہاں اللہ کہہ رہا ہے آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے، یعنی حضور کے گناہ بخش دیے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے، ہاں حضور کے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو یا نفرت کرتے ہو؟ پہلے تو اس بات کا جواب دو۔ محبت محبت۔ محبت۔ ہاں آپ کا باپ بڑا گناہ گار آدمی تھا اور آپ گناہ گار آدمی کے بیٹے ہیں۔ ہاں ہاں، ٹھیک۔ اسی لیے تم اتنی بدتمیزی کی بات کر رہے ہو۔ یہ بتاؤ، بڑا گناہ گار آدمی تھا تمہارا باپ۔ نہیں یہ بتائیے آپ مجھے، نہیں، بڑا گناہ گار آدمی تھا تمہارا باپ۔ اس ترجمے سے کہیں امت کا لفظ ہے؟ بڑا گناہ گار آدمی تھا تمہارا باپ۔ وما تقدمہ کس کے لیے ہے وہ؟ میں کہہ رہا ہوں تمہارا باپ بہت گناہ گار آدمی تھا۔ اللہ مخاطب کسے کر رہا ہے یہ بتا؟ ارے یار، امت کو مخاطب کر رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے بھائی جان، اچھا ایک منٹ، میں نے آپ کے باپ کے لیے ایک جملہ بولا، آپ کو برا نہیں لگا بالکل بھی؟ ایک منٹ کے لیے بھی کیا میں نے کہا تمہارا باپ بڑا گناہ گار آدمی تھا، تم کو بالکل بھی برا نہیں لگا؟ نہیں، کیونکہ ہم سب گنہگار ہیں۔ ارے میں نے تمہارے باپ کو بولا یار تمہارا باپ بڑا گناہ گار آدمی تھا۔ ہاں تو بھائی ہم سب گنہگار ہیں، میرا باپ، میرا پورا خاندان، تمہارا پورا خاندان، کون معصوم تو خالی انبیاء ہے نا۔ کیسے معصوم ہیں یار؟ ہاں؟ معصوم کیسے ہیں؟ معصوم انبیاء ہیں، معصوم ہیں؟ اور کیا؟ معصوم کی تعریف کر کے بتائیے گا ذرا۔ معصوم اسے کہتے ہیں جس سے کبھی کوئی گناہ صادر نہ ہو، کیا؟ جو غلطی نہ کرے وہ معصوم ہے، جو غلطی نہ کرے وہ معصوم ہے، غلطی کا صبح تک نہ ہو وہ معصوم ہے۔ غلطی کا صبح تک نہ ہو وہ معصوم ہے۔ ہاں سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں صحیح میں؟ ہاں صحیح ہے۔ اچھا انبیاء کرام کے ساتھ اور کوئی بھی معصوم ہے؟ ہاں، فرشتے اور انبیاء۔ ماشاء اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جماعتوں کو معصوم رکھا ہے، ہاں، ایک انبیاء کرام کی جماعت اور ایک فرشتوں کی جماعت۔ فرشتوں کی جماعت۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ نبی کے گناہ بخش دیے اللہ تعالیٰ نے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے غصہ آ جاتا پھر۔ اچھا بابا جدا کا تم نے ہی تو سنیے، تم ہی نے تو کہا، ایک منٹ، ارے چپ ہونا یار مبین، ہاں آگے کو کم دوڑو، جتنا میں کہہ رہا ہوں اتنا سن لو۔ آپ کی بات کو میں نے سنا نا، ہاں تم نے یہ کہا نا کہ انبیاء معصوم ہیں۔ ہاں ہمارا ایمان ہے، جو ان کو گنہگار مانے وہ کافر۔ تو تم نے تو گناہ گار مانا ہے تو تم بھی کافر۔ قرآن کہہ رہا ہے، ہم تھوڑی مان رہے ہیں۔ میں جب کہہ رہا ہوں کہ امت کے گناہ ہیں، گناہ گار ہم ہیں یا نبی ہیں؟ تو بھائی اس میں امت کا لفظ کہاں پر ہے؟ یہی تو سمجھنے کے فیر ہیں، تبھی تو میں کہہ رہا ہوں تم منافق ہو۔ پھر وہی بات، پھر وہی بات کیا؟ امت کے الفاظ ہیں، نہیں تو نبی گناہ گار ہیں؟ سے تعویل کرنا دیکھو ہے۔ سنو، اگر نبی کے گناہ بخشے جا رہے ہیں تو پھر نبی معصوم کہاں رہے؟ تم ہی جواب دو۔ اگر اللہ تعالیٰ نبی کے گناہ بخش رہا ہے تو پھر نبی معصوم کہاں رہے؟ جواب دو نا، عقل کے گھوڑے مت دوڑانا۔ اب جواب دے رہا ہوں میں، سنو ادھر غور سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لمبی لمبی نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بغل میں بیٹھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہی ہیں کہ اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو آپ اتنی لمبی لمبی عبادتیں کیوں کر رہے ہیں؟
جب آپ بخشائے ہو تو پھر آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو کیا عائشہ صدیقہ نبی کو گنہگار سمجھتی تھی؟ آپ مجھے جواب دو۔ بڑے شیطان آدمی ہو تم، صحیح بات کہہ رہا ہوں مبین، بہت بڑے شیطان آدمی ہو تم۔ نہیں بھائی بتاؤ نا مجھے، حضرت عائشہ صدیقہ نے چلو حوالہ پیش کرو کہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ تمہارے گناہ جو ہے وہ اللہ نے معاف کر دیے۔ چلیے حوالہ پیش کیجیے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو حوالہ پیش کر دوں گا۔ ہاں حوالہ پیش کیجیے، کر دیجیے، میں اس کو پڑھ لوں گا۔ کیا نبی کے گناہوں کی بات چل رہی ہے کیا امت کے گناہوں کی بات چل رہی ہے؟ رہی بات اچھا گنہگار امت ہے کہ نبی ہیں؟ نماز پڑھوا رہے ہیں۔ سن یار، گنہگار امت ہے کہ نبی ہیں؟ امت ہے۔ تو تیرا ڈلم الیقین کیوں ہے؟ بھائی یہی تو الفاظ حضرت عائشہ صدیقہ نے استعمال کیے تھے۔ یار مبین یہ منافقت چھوڑ دے، مبین جہنم میں جانا نہ ہو تو یہ منافقت چھوڑ دے، سچے دل سے کلمہ پڑھ لے۔ میری بات سنو، اللہ کے سن یار سن ابھی تو نہیں کہا، ارے سن نا یار۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے بڑا عابد ہوتا۔ چل سن اب بات کو سن۔ تو نے کہا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گنہگار مان ہے وہ کافر ہے۔ ہاں تو اپنے الفاظوں میں کافر ہو گیا۔ کیا تو نے نبی کے گناہوں کو بخشوایا نا اللہ سے؟ ہم تو انہیں گنہگار مانتے نہیں ہیں۔ دو رنگی چال کیوں چل لیا بھائی؟ قرآن کہہ رہا ہے نا، وہ قرآن سے سوال کرو اس بات کا۔ گنہگار باپ کی گنہگار اولاد، سدھر جاؤ بھائی۔ بھائی قرآن سے آپ سوال کرو نا۔ تو قرآن سے تو ہم نے سوال کر لیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، یہ نبی کے گناہ نہیں ہے، بلکہ نبی کی جو امت ہے اس کے گناہوں کی بات ہے۔ ارے اس میں امت کے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے ان کے گناہوں کی بات ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہاں پر اللہ نے امت کے الفاظ صاف صاف استعمال کیے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ وَاحِدَةٍ، یہاں بھی اللہ نے امت کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اور وہاں پر دیکھ مبین سن، تو اپنے ہی الفاظوں میں خود گرفتار ہو گیا ہے۔ ہاں بتا۔ ایک طرف تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہگار ٹھہرا رہا ہے، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ جو نبی کو گناہگار مانے وہ کافر ہے۔ اور تیسری بات تو نے تیسری بات یہ کہی کہ معصوم وہ ہوتا ہے، اس کو معصوم کہتے ہیں جو خطاؤں سے پاک ہو، جس سے خطا کا شبہ بھی نہ ہو۔ ہاں تو ہی سب کچھ بولے جا رہا ہے، میں تو سن رہا ہوں آرام سے بڑے پیار سے۔ سب کچھ تو ہی اگل رہا ہے، اور اپنے ہی سن۔ اب یہ بتائیے، جو اللہ پاک نے سورہ والضحیٰ میں فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کا ترجمہ آپ مجھے کر کے بتائیں گے؟ چلیے اس میں آپ کا کیا اعتراض ہے، ذرا اس کو بھی بتا دیجیے۔ آپ پہلے آپ تو بتائیے۔ نہیں میں تو بعد میں بتاؤں گا۔ نہیں پھر آپ بات مت کرنا پھر۔ اس کا ترجمہ اگر کرو تو بتاؤ، مجھے بات کرو۔ ہاں بالکل بتائیں گے، مگر اس سے آپ کیا جو ہے مراد لے رہے ہیں؟ مراد یہ لے رہے ہیں کہ اور جتنے بھی عالم ہیں ان کے تراجم الگ اور احمد رضا کا ترجمہ الگ، سب سے ہٹ کے۔ اچھا تو سب سے ہٹ کے کیا ہے وہ؟ تو سب سے ہٹ کے کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر میں کچھ اور لکھا ہے، تفسیر ابن مسعود میں کچھ اور لکھا ہے، اور احمد رضا کی تفسیر میں کچھ اور لکھا ہے ترجمے میں، ہے نا؟ یہ سب بھانگڑا مت پھیلو یہاں، ٹھیک ہے؟ جو تمہارا اعتراض ہے اس کو رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے تفسیر جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ یہ پڑھے لکھے ہو گئے احمد رضا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے احمد رضا، ہے نا؟ تو اپنی بات کو رکھ۔ ارے بھائی بتاؤ نا مجھے کہ وہ ترجمہ وہ کچھ اور کر رہے ہیں، یہ کیسے کر رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا ہے وہی تو بتا بھائی۔ تم نے نہیں پڑھا تو کنزل ایمان، تم بتا دو نا۔ ارے میں نے تو پڑھا ہے، تو نے کیا سمجھا ہے اس سے؟ ہاں میں نے یہ سمجھا ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا، کہ ہم نے جب آپ کو اپنی محبت میں بے راہ پایا تو راہ سجا دی۔ کیا؟ اپنی محبت میں فریفتہ پایا تو راہ سجا دی۔ کس کا ترجمہ پڑھ لیا ہے؟ کنزل ایمان کا۔ جھوٹ کیوں بول لیا ہے میرے سامنے اور میرے ہی سامنے اور ہمارے ہی ترجمے میں جو ہے ڈنڈی مار رہا ہے؟ شرم نہیں آ رہی تجھے؟ نہیں تو آپ بتاؤ، پہلے تم بتاؤ۔ تو نے یہ غلط کیوں پڑھا ترجمہ، ڈنڈی کیوں مار رہا ہے؟ تو تم سے کہہ رہا ہوں، تم سناؤ نا ترجمہ۔ میں تو سناؤں گا، مجھے پتا ہے، جب مجھے پتا تبھی تو میں نے کہا ڈنڈی مار دیا ہے۔ میرے سامنے میں قرآن لے کے بیٹھا نہیں ہوں، میں نے بہت پہلے پڑھا ہے، اب بتاؤ۔ تو
सुन सुन सुन, जब तूने पढ़ा नहीं है या तेरे समझ में नहीं आया तो तूने एतराज क्यों किया? चल तेरे आलिमों का तर्जुमा बता, तेरे आलिमों का तूने पढ़ा हुआ ना, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। नहीं, कोई बात नहीं, पहले सुन तर्जुमा करके बताओ। अरे सुन, तेरे मैं बता देता हूँ तेरे आलिमों का भी, सुन मैं बता देता हूँ तेरे आलिमों को भी और अपने आलिमों का। मतलब क्या होता है? बता, तू बता कि रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या शरीयत से बेखबर थे, राह भूले हुए थे, गुमराह थे क्या? राह से गुम थे, राह से हटे हुए थे क्या? तफसीर इब्न कसीर नहीं पढ़ी आपने कभी? तफसीर इब्न कसीर नहीं पढ़ी? एक मिनट, तू तफसीर इब्न कसीर को मानता है? हाँ। तेरे बाप देवबंदी तो मानते नहीं है? कौन नहीं मानते? तेरे देवबंदी। कौन कह रहा हाफिज है? इब्न कसीर की लिखी हुई है, जो वहाबियों का बहुत बड़ा सरगना है, जो वहाबियों का इमाम है, हाफिज इब्न कसीर इब्न तैमिया का शागिर्द। हाँ। हाँ, मुझसे ज्यादा जानता है तू सब में। तो वो तर्जुमा गलत है उन्होंने किया है जो? सुन, तू हाफिज इब्न कसीर को मानता है ना? हाँ। तेरे बाप देवबंदी तो मानते नहीं है। अब वो अपनी सोच है, कोई माने चाहे फिर ना वही बात के वो अपने लिए नहीं। तू बता कि तू मानता है नहीं मानता, तू अपने आलिमों से अलग है? मैं तो सबको मानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वही बात के सबको मानता हूँ। तू सबको मानता तो आला हजरत पर एतराज नहीं करता, और वो भी जायज चीज पे। इसलिए एतराज। चल अब सुन मैं तेरे थानवी का तर्जुमा बताता हूँ। तेरे हाँ। थानवी ने कहा माज़अल्लाह कि अल्लाह ताला ने फरमाया माज़अल्लाह के राह से भटका हुआ, राह से भूला हुआ, बेखबर आपको पाया तो हमने आपको राह दी। ठीक है? हाँ, क्या हाँ। रसूलुल्लाह राह से हटे हुए थे, भटके हुए थे, गुमराह थे माज़अल्लाह? ज़ालन का तर्जुमा करके बताओ। ज़ालन का पहले तू जवाब दे, फिर मैं बताऊंगा। पहले जवाब दो कि ज़ालन का मतलब क्या होता है, तुम बताओ मुझे। ज़लालत वाला ज़ालिन वाला गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वला ज़ालिन जो अल्फाज है वहाँ तो गुमराह ले लोगे तो सब जगह एक ही माना आता है, एक अल्फाज का एक ही माना होता है। बता तू, एक अल्फाज का अगर एक ही माना है हर जगह तो बता मुझे, अगर एक ही है तो। नहीं तो यहाँ पर जो पहले तो मुझे ये बता, एक अल्फाज का एक ही माना आता है या कई माने आते हैं? नहीं, यहाँ जो है बाबा जोदा का सुन, अब एक बात और सुन, साले हरामियों। पहले तो तुम ये कहते हो कि किसी काफिर से किसी भी इंसान से अगर 99 खताएं हो, 99 गुनाह हो, 99 बुराइयां हो, तो उसकी जो है 99 बुराइयों को मत देखो, एक अच्छाई के देखो। हाँ। खड़े हुए बदबूदार, बद मजहब, बदअकीदे, बददीन, तूने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल में इनकार किया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए महबूब, हमने आपको अपनी मोहब्बत में ज्यादा सरशार पाया तो अपनी तरफ राह दी, यानी और जो है अपनी तरफ खींचा, अपनी तरफ बुलाया। इसका मतलब सुन, एक मिनट, अरे सुनना, का मतलब मोहब्बत होता है क्या? अरे सुन, तुम्हारी लुगत में सुन बे, बात तो सुन ले। अल्लाह तबारक व तआला से जो एक कदम पीछे हटता है, अल्लाह ताला और उसे पीछे कर देता है ना, और हटा देता है ना। हूँ मत कर, जवाब दे सही तरीके से, अच्छे तरीके से। क्या तुम्हारा सवाल क्या है? जो आदमी एक कदम पीछे हटता है, अल्लाह तबारक व तआला से एक कदम पीछे हटता है या अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान है, अगर कोई बंदा मेरा मुझसे दूर हटता है तो मैं उसे और दूर कर देता हूँ, और दूर हट जाता हूँ, और अगर कोई मेरी तरफ आता है तो मैं और उससे करीब हो जाता हूँ। है या नहीं है? हाँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज्यादा करीब कोई अल्लाह ताला के और कोई है? नहीं है। जब नहीं है तो इसलिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, महबूब, हमने आपको अपनी मोहब्बत में ज्यादा सरशार पाया तो आपको अपनी तरफ जो है और खींचा और बुलाया, अपनी तरफ राह दी, मोहब्बत में सरशार पाया। का मतलब क्या होता है? आगे फादा लगा दिया, पीछे जालन लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ? फिर वही बात, तू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है कि शैतान है? तो ये तो बता दे कम से कम। तू हुजूर की तारीफ कर रहा है कि उनकी तौहीन कर रहा है? शैतान के बच्चे, एक तरफ तो तू ये कह रहा है कि नबी मासूम है। जब नबी मासूम है तो फिर जो है वो गुमराह कैसे हैं, रास्ते से भटके हुए कैसे हैं, रास्ते से हटे हुए कैसे हैं, शरीयत से बेखबर कैसे पाए गए? ये तो बता दे शैतान की औलाद। शरीयत किसने बताई है? शरीयत तेरे बाप ने आके बताई है? यामीन वो मुबीन, मुझे सिर्फ कुरैशी का तर्जुमा बताओ, ज़ालन का तर्जुमा बताओ बस मुझे। फिर वही बात जो तू माना ले रहा है ज़ालन से, तो तू क्या समझ रहा है उसको? द्वात से क्या माना ले रहा है? मैं थोड़ी ले रहा हूँ, जो बड़े बड़े मुफस्सिरीन है उन्होंने लिया है ना। तेरे थानवी काफिर ने लिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेखबर बताया तेरे काफिर थानवी ने। अब्दुल्लाह बिन मसूद का जो तर्जुमा उसमें ऐसे लिखा हुआ है जनाब। तो शैतान के बच्चे, मुझे ये तो बता दे कम से कम कि तू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है कि उनका दुश्मन है?
الحمدللہ میں تو اپنی جان بھی قربان کر دوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. چل سالے جھوٹے حرام خور اچھا تم حرام مکار کی اولاد. تو نبی اگر شریعت نہیں جانتے تھے, سن بے شیطان, حرامی یہ بتا تم اگر بدتمیز کہی کے بڑی دیر سے حرامی سور کی اولاد, چل رہا ہے. میں تیرے جیسے حرامیوں سے اسی طرح بات کرتا ہوں. جب نبی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں, بے خبر ہیں, تیرے باپ نے تجھے راہ بتائی ہے دین کی؟ کون تجھے دین پہ لایا؟ کس نے تجھے راہ بتائی ہے دین کی؟ کس نے تجھے شریعت بتائی ہے؟ شیطان کے بچے. تمام دنیا سنے گی اسے, ٹھیک ہے؟ ہاں دنیا ہاں تمام دنیا سنے گی. شیطان کے بچے ساری باتیں تو اپنے ہی منہ سے قبول کیے ہوا ہے. تو نے اپنے منہ سے قبول کر لیا کہ نبی وہ ہیں جو جن سے جو ہے مطلب عبداللہ بن ابن مسعود نے بھی نبی کی توہین کری, اور جلال اور جو ہے حافظ ابن کثیر نے بھی نبی کی توہین کری ہے نا. یہ کرنے والے تھے جنہوں نے ترجمہ یہی لکھا ہوا ہے. تو حوالہ پیش کرنا. کیا تو اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو غلط ثابت کر دے. تیری ماں نے دودھ پلایا ہے. اگر دنیائی دیوبندیت میں کوئی ایسا حرامی بچہ پیدا ہوا ہے جو اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو غلط ثابت کر دے تو لال نکال کے بلا کے دیکھا. دیوبند کو کیوں دیکھ رہے ہو میرے بھائی؟ میں پورے دیوبند کی بات کر رہی ہوں. تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے. دیوبند سے پہلے عبداللہ بن مسعود کا ترجمہ ہے, اس کو دیکھو. اب وہ کون ہے, کیا نہیں ہے, تو حوالہ پیش کرنا. چل ثبوت بھیج, اس کو دیکھو نا پہلے. سن دیکھ سن. ارے سن نا, دیو کا بندہ, دیو کا پجاری, سنتا کیوں نہیں ہے؟ تیرے گھر کی حدیث سن, تیرے گھر کی حدیث چھپی ہوئی. ارے سن تو لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ بتایا کہ اللہ, ارے تم نے جو چھوٹی چھوٹی حدیثیں گڑی ہیں شیطان کے بچوں, گڑی ہوئی حدیث ہمیں بتائے گا اور جھوٹا نام لے گا تو صحابی کا. کس صحابی کا عقیدہ تھا کہ نبی جو ہے وہ راہ سے بے خبر ہیں؟ کس نبی کا عقیدہ ہے کہ نبی گناہگار ہیں تو اللہ نے جو ہے ان کو بخش دیا؟ کس صحابی کا عقیدہ بتا شیطان. کون سے صحابی ہیں وہ جنہوں نے رسول اللہ کو گناہگار مانا؟ تو اس کا مطلب جو قرآن کا جو ترجمہ, جو قرآن اللہ نازل کر رہا ہے. ابے شیطان کے بچے, تیرے سمجھ میں تو تھوڑی کچھ ہوگا. ابھی تو نے ہی کہا ہے کہ نبی معصوم ہیں, فرشتے بھی معصوم ہیں. میں نے کہا معصوم کی جو ہے تعریف کیا ہے؟ تو نے کہا جو خطاؤں سے پاک ہو, جس سے خطاؤں کا جو ہے شبہ بھی نہ کیا جائے. یہی کہا تھا نا تو نے. اچھا یہ بتاؤ جو ہے صراط چل جا یار, دماغ کیوں خراب کر دیا, چل جا. بہت ٹائم بات ہو گئی. الذین انعمت علیہم, اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ مجھے, اگر اصلی باپ کی اولاد ہو تو تم. تو اگر اصلی باپ کی اولاد ہے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہگار ثابت کر کے دکھا, اگر اوریجنل نطفے سے پیدا ہے تو. بھائی میں تو مانتا ہی نہیں, الحمدللہ میں تو ان کو تو مانتا نہیں ہے تو شیطان کے بچے, تو نبی کو گناہگار بتا رہا ہے نا کہ اللہ نے ان کو گناہ بخشے. نہیں ایک منٹ, اچھا ایک منٹ بات سن. ارے ایک منٹ یار. عبداللہ بن مسعود کے ترجمے میں سے لکھا ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, ان کے جو ترجمے میں نے پڑھے اس کی بات کر رہا ہوں جناب. میں دیوبندیوں کے حوالے کو نہیں مانتا, ٹھیک ہے؟ دیوبندیوں کی گھر کی جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں یا انہوں نے جو حدیثیں چھاپی ہیں گڑ کے, میں ان کو نہیں مانتا. تو پرانے جو اکابر ہیں, سمجھا, ان سے حوالہ بھیج کوئی, مگر کسی دیوبندی کی پریس کی کتاب چھپی نہ ہو. ابن کثیر دیوبندی تھے. ارے وہابی ہے وہ, خبیث وہابی ہے وہ, وہابی غیر مقلد. کیا سال ہوئے ان کو؟ کیسے سال ہوئے؟ ارے غیر مقلد ہے وہ. ارے کتنے سال ہوئے تو بتاؤ مجھے. کتنے سال ہوئے؟ ہاں مجھے کیا معلوم کتنے سال ہو گئے اسے مرے ہوئے, مر کر مٹی میں مل گیا وہ. مطلب غیر مقلد کہہ دیا. ہاں تو غیر مقلد نہیں تھا تیرا باپ. ارے غیر مقلد میں مناظرے کیوں کر رہے ہو تم لوگ؟ عبداللہ بن مسعود غیر مقلد ہیں. تو نے یہ کہا, غیر مقلد ہیں. تو نے یہ کہا. عبداللہ بن مسعود غیر مقلد ہیں. دیکھ تو بے خبر ہے, انجان ہے, نہ واقف ہے, ٹھیک ہے, اس لیے بڑبڑا رہا ہے. پہلے تو اپنے گھر کی خبر لے لے کہ وہابیوں سے وہ مناظرے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, اور وہابیوں نے ان دیو کے بندروں کو جو ہے مشرک بتایا ہے کہ نہیں بتایا ہے. ارے معراج ربانی کا نام سنا ہے تو نے؟ کس کا؟ معراج ربانی کا. معراج ربانی, ہاں زندہ ہے وہ, مرا نہیں ہے ابھی. ہاں اس کی تقریر سن لینا کہ دیوبندیوں کیا کہہ رہا ہے وہ. ارے یار میں اتنا بتاؤ, صراط الذین, پھر وہی بات کہ اتنا بتاؤ اور اتنا بتاؤ. مجھے صراط الذین انعمت علیہم اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ. مجھے یہ بتا, تو ہر لفظ کا ہر جگہ ایک ہی معنی آتا ہے؟ ارے صراط الذین انعمت پھر علیہم, وہی بات کہ صراط الذین کا معنی بتاؤ. میں یہ کہہ رہا ہوں اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ مجھے, اتنی آیت پوچھ رہا ہوں بس. سور کی اولاد میں یہ کہہ رہا ہوں, تو میرے نبی کو جو گناہگار ٹھہرانے کی کوشش میں لگا واہ حرام کے پلے. تو میں کہہ رہا ہوں ہر لفظ کا ہر جگہ ہر لفظ کا معنی ایک ہی آتا ہے.
ایک ایک الفاظ کے کئی کئی معنی آتے ہیں. سور کے خاندان کی اولاد اللہ نے سور کے پلے، نسل کی ناجائز حرام کی اولاد. تو میرے نبی کو جو سن حرام کے پلے سن، یہ والا ریکارڈ بھی تیرے گھر جائے گا اور میں ابھی بھیج رہا ہوں اس کو ویڈیو بنا کے. ٹھیک ہے، بہت ٹائم ہو گیا، 50 منٹ ہونے والے ہیں. چل اب بات پوری ہو گئی، تو مانے گا نہیں. میرے نبی کو گناہگار تو نے بتایا ہے، سور کی اولاد. تجھے شرم نہیں آئی؟ توبہ کر لینا، توبہ مرنے سے پہلے پہلے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ سچے دل سے پڑھ لینا، توبہ کر کے مر جانا. ہم نبی کو گنہگار مانتے نہیں الحمدللہ. اور تو بچے تو اگر گناہگار نہیں مانتا تو پھر تو اس بات پر دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے.